ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا عشق کہتا ہے کہ میں اس کلو کو چاند ہی کہوں، میرا عشق کہتا ہے چاند ہی کہوں، اس کو کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں کیوں آپ کہتے ہیں کہ اب یہاں کوئی دلیل نہیں؟ بولیے، یہاں اب کوئی مسلک نہیں چلتا، یہاں کوئی کتاب نہیں چلتی، اب یہاں کوئی تقریر نہیں چلتی، اب یہاں کوئی گفتگو نہیں چلتی ہے، یہ پکے کالے رنگ کا لیکن کہتا ہے میرا چاند۔ آپ سے پوچھتا ہوں کیا واقعی وہ چاند ہے؟ کہ نہیں یہ چاند ہے۔ میرا لال، کیا واقعی وہ لال ہے؟ وہ میرا پھول، کیا واقعی وہ پھول ہے؟ نہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی ناک بہ رہی ہے، کان بہ رہا ہے، لیکن دل کا عشق کو اتنا اندھا کر چکا ہے کہ آپ اس کو چاند ہی کہنے کے لیے تیار ہے۔ تو پتا چلا جب کسی سے عشق ہو جائے تو انسان اندھا ہو کر کے ایک بچے کو کالے رنگ کو چاند کہہ کر کے پکارتا ہے۔ ارے نادان، تجھے بیٹے سے پیار ہوا تو تو نے بیٹے کو چاند کہہ کر کے پکارا، لیکن اللہ اللہ جن کو آمنہ کے لال سے پیار ہوا ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے، تو اللہ اللہ ہر جگہ ہر وقت ہر ساتھ ہر گھڑی وہ نبی کا ذکر ہی کرتے نظر آتے ہیں۔ نبی کا ذکر کبھی ان کو تھکاتا نہیں ہے، بلکہ تھکن میں بھی ان کو نئی قوت عطا کرتا ہے، غموں میں بھی ان کو نئی مسرت عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رعنائیاں ہیں، یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاذبیت ہے، یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت و قوت ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، محدث صورتی کہتے ہیں کہ میرے پیر سے مجھے جو نہ ملا وہ امام احمد رضا سے ملا۔ امام اہل سنت نے مجھے عشق رسول کی ترغیب دی ہے، عشق مصطفیٰ کے رنگ میں رنگا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت امت مصطفیٰ، اس وقت امت مسلمہ جو آج در در کی بھکاری بن رہی ہے، امت مسلمہ جو ذلت کی وادیوں میں ڈھکیل دی گئی ہے، ذلت کی عمیق گار میں ڈھکیل دی گئی ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے امت مصطفیٰ سے ان کا سرمایہ عشق رسول، ان کا سرمایہ محبت رسول، ان کا سرمایہ نسبت رسول جو ہے وہ چھین لیا گیا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، جرمنی کی خاک چھاننے والے اقبال نے کہا تھا، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے، یہ مردوں کی شمشیریں۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج جن حالات سے امت مسلمہ گزر رہی ہے، کم و بیش ایسے ہی حالات امام احمد رضا کے دور میں بھی تھے۔ امت کو انگریز کچل رہے تھے، مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے تھے، مسلمانوں کو دو نمبر کا شہری تسلیم کیا جا رہا تھا، ان کے حقوق چھینے جا رہے تھے، ان کے اقتدار کو آگ لگائی جا رہی تھی، ان کو معاشی طور پہ غریب کرنے کا پلان کیا جا رہا تھا۔ سیاسی حالات کم زیادہ ایسے ہی تھے امام احمد رضا کے دور میں جیسے آج کل امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر گزر رہی ہے۔ اس مرد قلندر کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے دنیا کو فکر دی ہے۔ اس کچلتے ہوئے دور میں، اس زوال پذیر دور میں، اس ستائے ہوئے دور میں، اس ذلت کے عمیق غار میں جب تم کو دنیا ڈھکیل رہی ہے، سنو، اگر آج تم تباہی سے محفوظ ہونا چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ کو پکڑو، مصطفیٰ جان رحمت کے دامن کو پکڑو، انہی سے محبت کرو، انہی سے عشق کرو، ان کی چاہت ہونی چاہیے، ان سے محبت ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کس طرح سے محبت کی اندازہ کرو کہ جب ان کے لاڈلے غوث پاک سے انہیں اتنا پیار تھا، ان کے نبی کے لاڈلے غوث پاک سے انہیں اتنا پیار تھا کہ ایک بار غوث پاک کی انہوں نے نیاز دلائی، فاتحہ دلائی۔ فاتحہ پہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، دلیلیں دی جا چکی ہیں، لیکن آج کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو اگر اس پہ دلیلیں چاہیے تو باضابطہ ہم نے قرآن مقدس کی کئی آیت اور احادیث سے ایک کتاب ترتیب دی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تحفۃ الارواح۔ یہ اس میں بہت سی دلیلیں موجود ہیں، آپ وہاں اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہاں وہ ٹائم بھی نہیں اور وہ عنوان بھی نہیں۔ البتہ اگر آپ کو دلیل چاہیے فاتحہ کی یا ایصال ثواب کی تو وہ بہت ساری کتب احادیث میں الگ الگ موجود ہے، جو یہاں ابھی ٹائم نہیں ہے اس کا۔ آپ نے فاتحہ دلائی غوث پاک کے نام سے۔ فاتحہ جب سرکار غوث الاعظم دستگیر کے نام سے دلائی تو شیرنی تقسیم ہونے لگی، اور آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی کہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے یہاں
طریقہ یہ تھا کہ جب شیرنی تقسیم ہوتی تھی تو جو سادات ہوتے تھے سیدوں کو ڈبل حصہ دیا جاتا تھا. یہ بھی ان کی عشق رسول کی بہت بڑی دلیل تھی کہ سادات کے لیے ڈبل حصہ ہوتا تھا. تقسیم ہو رہی تھی شیرنی تقسیم کرنے والے نے تقسیم کرتے کرتے لینے والے کی غفلت سے تھوڑا سا حصہ شیرنی کا زمین پہ گر گیا. اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں کی، حالانکہ وہ کیا تھی؟ تو شیرنی تھی کیا وہ شیرنی. دیکھیں، جب تک کہ مٹھائی حلوائی کی دکان پر ہے تو وہ صرف مٹھائی ہے، لیکن جب کسی اللہ والے کے نام پر اس اللہ والے کے نام سے اس پر فاتحہ ہو جائے تو پھر اب وہ مٹھائی نہیں رہ جاتی بلکہ وہ تبرک بن جاتا ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ ہم کہتے وہ ایسے ہو جاتا ہے، حدیث ہے. وہ تبرک کیسے بن جاتا ہے؟ 1 سیکنڈ میں 1 منٹ میں حدیث ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس کھانے پر بسم اللہ پڑھ لیا جائے وہ شیطان پہ حرام ہو جاتا ہے. جس کھانے پر بسم اللہ پڑھ لیا جائے وہ شیطان پر کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے. یہ بسم اللہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہی تو ہے. بسم اللہ کیا ہے؟ قرآن ہی تو ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ حلوائی کی دکان پہ جب تک مٹھائی تھی تو اس کو انسان بھی کھا سکتا تھا اور شیطان بھی کھا سکتا تھا، لیکن جب اس پر قرآن پڑھ لیا گیا تب اس کو انسان تو کھا سکتا ہے مگر شیطان نہیں کھا سکتا. یہ حضور کی حدیث ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے. یعنی تبرک حرام ہو گیا ہے کس پر؟ شیطان پر. تبرک حرام ہو گیا. دیکھیں قرآن پڑھنے کی برکت ہے، یہ قرآن پڑھنے کی برکت ہے. بسم اللہ شریف کے قرآن ہونے میں سمجھتا ہوں شاید کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے. قرآن مقدس میں سورۃ النمل کے اندر بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے. آئیے بسم اللہ شریف، تو یہ قرآن کے الفاظ ہے. اور بسم اللہ کی برکت یہ ہے کہ بسم اللہ میں 19 حروف ہے. کتنے حروف ہیں؟ 19. جو بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ جہنم کے 19 دروازے ہیں. بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے 19 دروازے ویڈیو اگر جہنم اچھا کے اس لگا کے ہو تو لیے لائک بند کر کر کے دیے. شیئر ضرور کر دینا.